یہ جو پہلے واقعات ہوئے ہیں کیا آپ نے سنا یا آپ کو کوئی پتہ لگا کہ پہلے بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے ان کے خلاف؟ اور یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شوکت ہوتا آپ کے خیال میں کتنی پریشان کو نہیں ہے؟ میرے خیال میں پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے اس وقت شاید حکومت نے اس پہ کوئی خاص کارروائی نہیں کی تھی. یہی وجہ ہے پشاور کے وکیل نے جب قصوری صاحب اس پہ کیا تھا تو وہ آج بھی آزاد کر رہے ہیں, ان کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے, ابھی تک وہ موجود ہے اور پشاور میں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. جس طرح حبیب نے بات کی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر آپ جائیں تو وہاں کے عدالتوں میں تقریباً وہی صورتحال ہوتی ہے جس طرح حبیب نے پینٹ کیا کہ وہاں پہ ایک گروپ بنے ہوئے ہیں جو عدلیہ سے بھی اپنے فیصلے وہ لے لیتے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کل کے لاہور کے واقعات پیش آئے اس طرح کے واقعات آئے روز ہیں, اور وکیلوں کے خلاف ایکشن لینا حکومت کے لیے ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے. لیکن اب جو صحافی پہ وار کیا گیا ہے تو صحافیوں پہ تو وار ہوتے رہے, ہم یہاں پہ جنگ کور کر رہے ہیں, کئی لوگ ہمارے یہاں پہ شہید ہوئے, کچھ بھی پتہ نہیں چلا, انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی, کوئی مقدمات بھی اس طرح درج نہیں ہوئے کہ جس میں باقاعدہ کوئی کارروائی ہو, کوئی ملزمان کی گرفتاری ہو. تو یہاں بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تقریباً وکیلوں کے خلاف بھی وہی رویہ اپنایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کی جا رہی ہے کہ جو ہونی چاہیے. اب پولیس کے خلاف کارروائی ہوئی یا پولیس والے کو مارا گیا, وہ حکومت کا کام ہے, ان کا اپنا بننا تھا, لیکن ہم اپنے بندے کے لیے ضرور کم از کم میرے خیال میں اقدامات کرنے چاہیے. جو کچھ کل ہوا لیکن نہیں کیا جا سکتا. ہم جی وکلا رہنما ہیں, کل ان کے بھی کچھ مختلف آ رہا ہے, ان کی بھی باتیں سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ جیسے حبیب نے بھی اس پوائنٹ کو ذکر کیا تھا کہ کچھ کوئی بلیک شیپس ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو کچھ گروہ ہیں, کچھ گروپ جو وکلا کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن شوکت خطر ایک رائے اور بھی سامنے آئی ہے کہ وکلا کے جو اتنے ایروگنٹ ہو گئے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈس میں, اپنے پیشے میں, لیکن اگر یہ تسلسل جاری رہتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پھر عوام کے بھی جذبات بھڑک اٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بڑک اٹھ سکتے ہیں, لیکن میں کم از کم اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کالی بیڑے ہیں کہ جو صحافیوں کے خلاف یا جو کچھ لوگوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے. اس وقت تمام لوگوں نے کالے کوٹ اور کالے واسکٹ پہنے ہوئے تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ ہی لوگ کالے بیڑے ہیں. آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ رویہ آگے جا کے ان کا عوام کا رد عمل کس طرح ہو سکے, ضروری بات ہے کہ اگر میرے کسی دوست کو, میرے کسی صحافی کولیگ کو اس طرح مارا جاتا ہے تو صحافیوں کی جذبات بھی بڑک سکتا ہے, وہ بھی اسی طرح کے اقدامات پہ آ سکتے ہیں. لیکن سب سے بہتر کام اس وقت حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے, فوری طور پہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے. پریشر جو بھی ہو وہ کلا کا پریشر ہوگا, جس طرح بھی ہو, لیکن اس کو ایبزارب کر کے فوری طور پر ان کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے تاکہ یہ سلسلہ یہیں پہ روکا جا سکے, ورنہ یہ بہت آگے جا کے اس کے نتائج اچھے بنا سکتے. سندھ ہائی کورٹ کے ایک سابق جسٹس تھے, ایک دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی, بہت ابتدا کی بات ہے جب میری رپورٹنگ تھی, تو ان سے کچھ لوگوں کی جج بننے کی بات ہو رہی تھی. اتفاق سے وہ لوگ جج نہیں بنے جن کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف FIR ہونی چاہیے ان لوگوں کے نام ہم ججز کے طور پر غور کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں زوال کی انتہا ہے. لیکن الحمدللہ وہ زوال کی انتہا ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ لوگ جن کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دیے تھے وہ جج نہیں بنے سندھ ہائی کورٹ میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی صورتحال یوں لگ رہی ہے وکیلوں کے اندر, اب تو ثابت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کے جن لوگوں کے نام FIR میں ہونے چاہیے تھے ان لوگوں کے نام اس وقت ہم بار کے رول میں دیکھتے ہیں. آخر وہ 5 لوگ, وہ 3 لوگ جو اس وقت ایک ASI فقیر محمد کو پکڑ کر مار رہے ہیں اس فوٹیج میں, ان تینوں کو آپ کمرہ عدالت میں کیوں نہیں بلاتے, ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج کرتے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ایک پہلے بھی ایک وہ جتھا بندی کا ایک ہے نا اندازہ, آپ یہی بعد میں جائیے گا اور سیشن کورٹ کو تھوڑا سا پریشر کریے گا اور وہاں سے مقدمہ چھڑا لیجیے گا. آپ کم از کم وکیلوں کو, آپ صحافیوں کی اشک تو ہونے, یہ جو حالات اور واقعات ہیں کیا